کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ 8 جون 1974 کی بات ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ تیل کی فروخت اب ڈالر میں ہوگی۔ اس معاہدے کو پیٹرو ڈالر اگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ کچھ وقت بعد اس میں اوپیک رکن ممالک بھی شامل ہو گئے اور ڈالر عالمی معیشت کا مرکز بن گیا۔ بڑھتی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے دھڑا دھڑ ڈالر چھاپے اور امریکی معیشت پھلتی پھولتی اور تگڑی ہوتی رہی۔ انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں شائع مضمون بتاتا ہے کہ 1974 کے معاہدے کے مطابق سعودی عرب تیل صرف امریکی ڈالرز میں فروخت کرے گا۔ اس کے بدلے امریکہ سعودی عرب کو سیاسی اور فوجی تحفظ دیتا رہا، لیکن 2024 میں سعودی عرب نے یہ معاہدہ ختم کر دیا تاکہ وہ اپنی معیشت کو تیل پر کم اور دوسرے شعبوں پر زیادہ مضبوط بنا سکے۔ اب سعودی عرب چین جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھا رہا ہے اور برکس میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ اس سے دنیا ایک نئی متوازن معاشی سمت کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ ڈالر کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو گیا ہے۔ ونیزویلا جو دنیا کے سب سے بڑے یعنی 303 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر کا مالک ہے، ایک وقت تھا کہ امریکہ ونیزویلا کے تیل کا مرکزی خریدار تھا۔ امریکہ ہر سال ونیزویلا کا 40% تیل خریدتا تھا، لیکن مدورو کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ دہائی میں ونیزویلا پر بڑھتی ہوئی امریکی پابندیوں کے دوران چین نے امریکہ کی جگہ لے لی اور یوں چین ونیزویلا کے تیل کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ چین اور ونیزویلا کی قربتیں اتنی بڑی کہ 2017 میں مادورو کی صدارت میں ونیزویلا نے چین کو ڈالر کے بجائے یوان میں تیل فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس بھی ونیزویلا کا اہم اتحادی بنا اور اس نے یہاں بھاری سرمایہ کاری کر دی۔ امریکہ سے دوری بڑھتی گئی۔ 2023 میں صدر مادورو نے برازیل، چین، روس، انڈیا، جنوبی افریقہ کے امریکی ڈالر کی اجارہ داری مخالف یا اس کے متبادل سمجھے جانے والے اتحاد برکس میں شامل ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ صدر مادورو کے اس اقدام نے پیٹرو ڈالر کی طاقت کو چیلنج کر دیا۔ کچھ ایسا ہی اقدام عراق کے سابق صدر صدام حسین نے 2000 میں کیا تھا، جب اکتوبر 2000 میں صدام حسین نے اقوام متحدہ کے آئل فار فوڈ پروگرام کے تحت اپنا خام تیل یورو میں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ صدام حسین کے اس فیصلے نے ڈالرز کی پشت پناہی پر سوار امریکہ کی عالمی بادشاہت کو للکار دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 145 ارب بیرل خام تیل کے ساتھ دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر رکھنے والے عراق پر 20 مارچ 2003 کو امریکہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا بہانہ بنا کر حملہ کر دیا، اور 9 ماہ بعد 13 دسمبر کو امریکی فوج نے انڈر گراؤنڈ پناہ گاہ میں چھپے ہوئے معزول صدر صدام حسین کو ڈھونڈ نکالا۔ پھر 3 سال عراقی عدالت میں مقدمہ چلانے کے بعد صدام حسین کو امریکی فوج کی نگرانی میں بغداد میں ہی پھانسی دے دی گئی۔ لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کی کہانی بھی اسی سلسلے سے ملتی جلتی ہے، جو 2011 میں اپنے ہی ملک میں ہونے والی بغاوت کے بعد امریکی حمایت یافتہ عوامی تحریک کے ہاتھوں بیچ سڑک پر مارے گئے۔ موت سے 3 سال پہلے معمر قذافی نے افریقہ کو امریکی ڈالر سے آزاد کرنے کے لیے سونے پر مبنی افریقی کرنسی گولڈ دینار کا آئیڈیا پیش کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ لیبیا خام تیل کے 48.4 ارب بیرل ذخائر رکھنے والا دنیا کا 8واں اور افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ واپس چلتے ہیں معمر قذافی کے گولڈ دینار آئیڈیا کی طرف۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کرنل معمر قذافی کے ڈالر سے آزادی کے خواب اور نیٹو طرز کے افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہونے نے ان کے 42 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ جس طرح آج امریکی حکومت ونیزویلا کے عوام کی بھلائی اور بہتر مستقبل کی بات کر رہی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح اس سے پہلے عراق اور لیبیا کے عوام کے درد کی دوا کرنے کے بیانات بھی دیے جاتے رہے ہیں، لیکن صدام اور معمر قذافی کے جانے کے بعد بھی عراق اور لیبیا کے عوام کی حالت دنیا کے سامنے ہے۔ تیل اور معدنیات سے مالا مال ممالک کے عوام پیروں تلے موجود خزانوں کے باوجود ان کے ثمرات سے کوسوں دور ہیں۔ روس برکس کے اتحادی ممالک کو خام تیل اپنی کرنسی روبیل یا چینی کرنسی یوان میں فروخت کر رہا ہے۔ اسی طرح 2022 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے گلف سمٹ میں چینی صدر نے اپنی آئل ٹریڈ یوان میں کرنے کی بات کی تھی، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ چین ونیزویلا سے بھی تیل ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی کرنسی میں خرید رہا تھا، جس کے بعد پیٹرو ڈالر کی جگہ پیٹرو یوان کی اصطلاح بھی عالمی سطح پر گردش کر رہی ہے۔ اس تمام صورتحال میں صدر ٹرمپ کی آمد نے ایک اور دلچسپ پہلو کا اضافہ کر دیا ہے۔
جو مغربی یورپی طاقتیں پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر مختلف ممالک پر جنگیں مسلط کیا کرتی تھیں، اب وہ یوکرین جنگ رکوانے میں روس کو قائل نہ کر پانے اور گرین لینڈ پر چڑھائی کے ٹرمپ کے ارادوں کے بعد امریکہ کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کی گرین لینڈ میں دلچسپی کی وجہ وہاں موجود معدنیات اور بیش بہا قدرتی وسائل ہیں۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ 2023 میں سامنے آنے والے جیولوجیکل سروے آف ڈنمارک اور گرین لینڈ نے اندازہ پیش کیا تھا کہ گرین لینڈ کے جزیرے پر 38 معدنیات بڑی مقدار میں موجود ہیں، جن میں کاپر، گریفائٹ، نیوبیم، ٹائٹینیم، روڈیم شامل ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ گرین لینڈ پر حملے کی صورت میں پہلے گولی ماریں گے، بعد میں کوئی سوال پوچھیں گے۔ امریکہ کی طاقت کی ایک اہم ترین وجہ ڈالر کی عالمی اہمیت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی معیشت اس وقت شدید دباؤ سے گزر رہی ہے، بھاری قرضہ ہے، شدید خسارہ ہے اور سود کی ریکارڈ سطح نے امریکہ کو ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اسے اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن کیا ٹرمپ کے اقدامات ڈالر کو عالمی کرنسی اور امریکہ کو سپر پاور برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا یورپی ممالک یہ بدماشی خاموشی سے برداشت کریں گے، یا پھر خدا نخواستہ مستقبل قریب میں عالمی طاقتیں بھرپور طاقت کے حصول اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دینے کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں گی اور دنیا کو ایک نئی جنگ کا سامنا ہوگا جو کم از کم زمین پر بس رہے 8 ارب انسانوں کے لیے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں لائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست جو جنگ کے خطرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشن سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ ٹرمپ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ البتہ کل سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ ایران آزادی چاہتا ہے اور امریکہ ایران کی مدد کے لیے تیار ہے۔ پچھلے 8 دنوں کے دوران صدر ٹرمپ کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ اگر ایرانی حکومت مظاہرین پر تشدد کرتی رہی اور انہیں قتل کیا گیا تو امریکہ ان کی حمایت کے لیے آئے گا۔ مشرق وسطیٰ میں اس بڑھتی ہوئی ٹینشن کی سنگینی کو اسرائیلی ویب سائٹس دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ نے مزید بڑھا دیا ہے کہ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے باعث اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل ایک ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے خلاف ممکنہ امریکی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تہران نے بھی امریکی دھمکیوں کے جواب میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ واضح رہے کہ خطے میں امریکی اڈے سعودی عرب، قطر، بحرین، شام، عراق اور اردن میں موجود ہیں۔ اگر وہاں حملے ہوتے ہیں تو کیا یہ آگ اسلامی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو صرف جوابی کارروائی تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ واضح اور عملی خطرات کی بنیاد پر پیش کی اقدام کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پیغام صدر ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے ہے کہ وہ غلط اندازے نہ لگائیں۔ ناروے میں قائم ایرانی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں کم از کم 192 افراد کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم رپورٹ کر رہی ہے کہ ایران بھر میں جاری مظاہروں کے دوران اب تک 114 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک ایران نواز ہیکر نے ایسے 600 افراد کی شناخت کی ہے جن کے بارے میں حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ موساد کے ایجنٹس ہیں اور ایران میں احتجاج کو بھڑکانے میں بھی ملوث ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان قوم سے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل فساد برپا کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو اور وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہلاکتوں کی منصوبہ بندی ناقابل برداشت ہے، عوام افراتفری کو روکیں۔ دوسری طرف ایرانی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جو احتجاج کرے گا اسے خدا کا دشمن سمجھا جائے گا، ایسا جرم جس کی سزا موت ہے۔ ایرانی پروسیکیوٹر جنرل نے مظاہروں کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف تیز رفتاری سے مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل دینے اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ جرمنی، کینیڈا، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں عوام ایرانی مظاہرین کے حق میں سڑکوں پر نکلے ہیں۔ ایران میں جاری مظاہروں کے دوران مختلف شہروں سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں ایک جھنڈا نظر آیا ہے سامنے، جس پر شیر اور سورج بنا ہوا ہے۔
اس جھنڈے کی تاریخی اہمیت ہے۔ 1969 میں ایرانی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی کے حکم پر ایرانی جھنڈے اور انتظامی دستاویزات سے شیر اور سورج کے نشان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ایران میں مظاہروں کے علاوہ یہ جھنڈا اب ایلن مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی نظر آ رہا ہے۔ ایکس نے ایموجی میں موجود ایران کے سرکاری پرچم کو اس پرانے شیر کے تصویر والے جھنڈے سے بدل دیا ہے، جو شاہ ایران کی حکومت کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے تیل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضے کے لیے بےتاب ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکہ گرین لینڈ کے رہائشیوں کو 10,000 سے 1 لاکھ ڈالر تک فی گھر دینے کی آفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹری آپشن بھی زیر غور ہے، اور آج برطانوی میڈیا خبر دے رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو گرین لینڈ پر قبضے کے لیے منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ عالمی امن تباہ کر کے دوسرے ممالک کے معدنیات اور تیل پر کنٹرول چاہتا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر پر الزام منشیات اسمگلنگ کا لگایا، لیکن ٹرمپ کی ساری گفتگو اس کے تیل پر کنٹرول سے متعلق رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وینزویلا کی نئی حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گی اور 3 سے 5 کروڑ بیرل تیل اور اس سے ملنے والے منافع کا کنٹرول بھی امریکہ کے پاس ہوگا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس بھی کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وینزویلا کا تیل صرف امریکی مفاد میں فروخت ہوگا۔ اس ساری صورتحال سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بات صرف اور صرف تیل اور قدرتی وسائل کی چاہت کی ہے، جو امریکہ کو دوسرے ممالک کی طرف کھینچے جا رہی ہے، اور اس چاہت کے پیچھے وجہ امریکی ڈالر کی دہائیوں سے جاری اجارہ داری کو لاحق خطرات ہیں، جس پر امریکی معیشت کھڑی ہے، اور امریکہ بہادر ورلڈ آرڈر اپنے حساب سے تشکیل دیتا ہے، اور جو بھی اس ڈالر پاور کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے امریکہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اس ڈالر پاور